صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ولایت علی چینل 313 کے توسل سے تمام ہی وہ صاحبان، تمام ہی وہ سامعین و ناظرین جو آج کے اس جشن کو سماعت فرما رہے ہیں، میری جانب سے، اس چینل ولایت علی کی جانب سے آپ تمام مومنین کو ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. سرکار کریم کربلا کے اس ظہور پہ تمام مومنین و مومنات کو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی خوشنودی نصیب ہو، سرکار امام حسین علیہ السلام کی معرفت نصیب ہو، اور آل محمد علیہ السلام کی مودت نصیب ہو. اور بالخصوص بالعکس ہم اس تمام جشن، اس تمام خوشی کو ہدیہ کرتے ہیں پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے اپنے صاحب سرکار ولی العصر کی بارگاہ اقدس میں، کہ سرکار ولی العصر اپنی پاکیزہ اور مطہر بارگاہ میں ہم غلاموں اور ہم نوکروں کی جانب سے اس مبارکباد کو قبول فرمائے. انوار شعبان کہ وہ جشن جو یکم شعبان المعظم سے شروع ہوئے، آج اس شہنشاہ کی آمد ہے، آج اس شہنشاہ کا دنیا میں ظہور ہے، آج اس کریم کی آمد ہے جو بقائے دین ہے اور جو محافظ دین ہے. میں نے آپ کے سامنے خداوند متعال کی پاک و پاکیزہ کتاب سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسلہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے ارسال کیا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی دین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان عالم پہ غالب کر دے. خداوند متعال نے اس آیت میں رسول کے بھیجنے کا مقصد ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وہ خدا جس نے اپنے رسول کو خدا کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اپنے دین حق کو ادیان عالم پہ غالب کر دے. اسی آیت میں سے ہم نے شان کریم کربلا نکالنی ہے، اسی آیت میں سے ہم نے آج کے اس جشن کا آغاز کرنا ہے، اسی آیت میں سے ہم نے 3 شعبان المعظم کو نکالنا ہے. خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے ارسال کیا ہے اپنے رسول کو خدا کے ساتھ، بالخدا، خدا کے ساتھ. خداوند متعال نے پورے قرآن میں نبی کو یاسین کہا، طیب کہا، طاہر کہا، مزمل کہا، مدثر کہا. کہیں کہا ہم نے آپ کو دانۂ سبل بنایا، کہیں کہا آپ کو مولا کل بنایا، کہیں کہا آپ کو رحمت للعالمین بنایا، کہیں ارشاد فرمایا کہ ذریت ابراہیم بنایا، کہیں ارشاد فرمایا کہ نسل اسماعیل بنایا. لیکن جب خداوند متعال یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے تو خداوند متعال نے نبی کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو خدا کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ دین کو ادیان پہ غالب کر دے. جہاں نبی کی مودت کی بات آنی تھی، جہاں نبی کی معرفت کی بات آنی تھی، کہیں رحمت کہہ کے، کہیں یاسین کہہ کے، کہیں مزمل کہہ کے. لیکن جب اسلام کو ادیان عالم پہ غالب کرنا تھا، جب اسلام کو تمام ادیان پہ فوقیت دلوانی تھی، تو وہاں خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تجھے نبی بنا کے مبعوث کیا، ہم نے تجھے رسول بنا کے مبعوث کیا، ہم نے تمہیں یاسین بنایا نہیں، فرمایا ہم نے تمہیں خدا کے ساتھ بھیجا، بالہدا. هو الذی ارسل رسلہ بالہدا. وہ اللہ وہ ہے جس نے ارسال کیا اپنے رسول کو خدا کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ آج لا الہ الا اللہ غالب ہے تو خدا کی وجہ سے، آج محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے تو خدا کی وجہ سے، آج مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی وجہ سے، آج روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی وجہ سے. جہاں جہاں اسلام غالب ہے، اس کے غالب آنے کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کی وجہ سے غالب ہے، کیونکہ ہم نے رسول کو خدا کے ساتھ اتارا تھا تاکہ وہ دین کو دیان عالم پہ غالب کر دے. تو اب جب ہم بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو ہم نے کہا اے سرکار رحمت للعالمین، خدا کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو خدا کے ساتھ بھیجا. ہم نے آپ کو دیکھا، آپ مکہ میں خاموش تھے، ہم نے آپ کو مکہ کی گلیوں میں لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے آپ کو مکہ کی گلیوں میں کانٹوں پہ چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے آپ کو
مدینہ میں دیکھا، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین دیکھا، نہ آپ نے بدر میں تلوار نکالی، نہ آپ نے احد میں تلوار نکالی، نہ آپ نے خیبر میں جنگ کی، نہ آپ نے خندق میں جنگ کی، لیکن آپ کا اسلام بھی غالب آ گیا، آپ کا دین بھی غالب آ گیا۔ پھر بتائیے کہ وہ کون سی چیز تھی، وہ خدا کون ہے جس کی وجہ سے دین غالب آیا؟ تو رسالت امام نے مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدا، میرا حسین خدا کا چراغ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج اسلام تمام دینوں پہ غالب ہے تو وہ صرف رسول کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ساتھ حسین کی وجہ سے۔ نعرہ حیدری یا علی علی علی، جیے قبلہ جیے۔ ان الحسین مصباح الہدا، حسین خدا کا چراغ ہے۔ آج آئیے، کیونکہ مجھے جشن پڑھنا ہے سرکار کریم کربلا کا، خدا کہتا ہے کہ انسانیت کو ہم نے صرف اور صرف ہدایت دینی ہے۔ انبیاء بھیجے کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ رسول بھیجے کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ پیغمبر اتارے کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ کتابیں اتاری کس چیز کے لیے؟ تاکہ انسانیت ہدایت پائے۔ صحیفے اتارے کس لیے؟ تاکہ انسانیت ہدایت پائے۔ خدا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہدایت پا جاؤ، میں تمہیں ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں ہادی اتارتا ہوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، میں صراط مستقیم معین کرتا ہوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر مجھے آج کے جشن کا بہترین جملہ کہنے دیجئے گا کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان ہدایت کے پیچھے چلے، اور رسول کہتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ کی روشنی میں ہدایت چلتی ہے۔ تو جس سے روشنی انسانیت لے اسے ہدایت کہتے ہیں، اور جس سے ہدایت روشنی لے اسے حسین کہتے ہیں۔ بے شک، حسین محتاج ہدایت نہیں، حسین امام ہدایت ہے۔ سبحان اللہ قبلہ۔ حسین ابن علی نے انسانیت کو ہدایت تو بہت پیچھے رہ گیا، حسین ہدایت کو بھی ہادی بنا کے آگے چل رہے ہیں اور ہدایت پیچھے چل رہی ہے۔ حسین ابن علی وہ ہدایت کا چراغ ہے۔ جہاں لفظ چراغ آئے گا تو آپ کے ذہن میں ایک خاکہ آئے گا، ایک تصویر ابھرے گی، ایک شکل سامنے آئے گی کہ چراغ کسے کہتے ہیں۔ قرآن میں دو طرح کے چراغوں کا ذکر آیا، ایک لفظ سراج منیرہ، مجھے حسین سمجھانا ہے آپ کو، سراج منیرہ نبی کو کہا گیا ہم نے تمہیں روشن چراغ بنا کے بھیجا، اور جہاں سورج کی بات آئی فرمایا سراجن وہاجا، ہم نے تمہیں دمکتا ہوا سورج دیا۔ ایک چراغ ہے جو نبی ہے، ایک چراغ ہے جو سورج ہے۔ نور ہمیشہ چمکتا ہے، آگ ہمیشہ دہکتی ہے۔ جہاں خدا نے سورج کو چراغ کیا وہاں دہکنے والا چراغ کہا، جہاں نبی کو چراغ کہا وہاں روشن چراغ کہا۔ خدا نے نبی کو سراجم منیرہ کہا ہے۔ خدا کہتا میرا نبی چمکتا ہوا چراغ ہے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیری عزت کے، جسے اللہ چراغ کہہ رہا ہے وہ منبر پہ بیٹھ کے حسین کو چراغ کہہ رہا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی، جیے قبلہ جی۔ حسین ابن علی ہدایت کا چراغ ہے۔ اردو زبان میں کہا جاتا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جو گھر والوں کو جلا دے وہ چراغ اور، جو دین کو روشنی دے وہ چراغ اور۔ حسین ہے مصباح الہدا، حسین ہے ہدایت کا چراغ۔ تو اب جب ہدایت کا چراغ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مصباح الہدا رسول، اس حدیث کو کافیہ ردیف کی بنیاد پہ نہ دیکھے کہ نبی نے معاذ اللہ کو شعر پڑھا تھا کہ مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، مصباح ہیں حسین ہدایت کے لیے۔ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین ابن علی ہدایت ہی صرف دیتے ہیں، حسین ہدایت کو ہدایت دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ہدایت ہدایت ہے اس شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہے ہدایت کا چراغ۔ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، اس کے لیے چار چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ چار چیزیں جب تک نہیں ہوگی کوئی تحریک کام نہیں کر سکتی: ابتدا، ارتقاء، دفاع اور بقا۔ یہ چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی ابتدا اچھی ہو، اس کا سٹارٹ اچھا ہو۔
ارتقا اس کا پروسیس اچھا ہو، دفاع اس کا ڈیفنس اچھا ہو، بقا وہ قائم رہے ہمیشہ کے لیے۔ میں پھر لفظ ریپیٹ کرنے لگا ہوں، کوئی تحریک ہو، کوئی مشن ہو، 4 چیزیں اس کے لیے بڑی ضروری ہے: ابتدا، ارتقا، دفاع، بقا۔ ہر ریولیوشن جو ہے وہ ان 4 چیزوں کو ضرور ڈیمانڈ کرتا ہے، ان 4 کے بغیر انقلاب نہیں آتا، ان 4 کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ اسلام کی سب سے بڑی تحریک کا نام کربلا ہے، اسلام کی عالمگیر تحریک کا نام کربلا ہے، جس نے سب سے زیادہ انقلاب برپا کیا، اس تحریک کو کربلا کہتے ہیں۔ تو ہر تحریک 4 چیزیں مانگتی ہے: ابتدا مانگتی ہے، ارتقا مانگتی ہے، دفاع مانگتی ہے، بقا مانگتی ہے۔ تو میں شعبان المعظم کے پہلے 15 دن اسی تحریک میں سے نکالنے لگا ہوں۔ کربلا سب سے بڑی تحریک کا نام ہے، تو آئیے شعبان ہی کی 1 سے لے کے 15 شعبان تک خدا نے پوری تحریک کا مرکزی خیال بیان کر دیا۔ حسین اس تحریک کی ابتدا شعبان میں آ گئے، پھر اس تحریک کی ارتقا بن کے اکبر و قاسم آ گئے، پھر اس تحریک کے دفاع بن کے زینب و عباس آ گئے، اور پھر اس تحریک کی بقا بن کے شعبان کے نصف میں سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شعبان میں اس تحریک کی ابتدا بھی ہے، شعبان میں اس تحریک کی ارتقا بھی ہے، شعبان میں اس تحریک کا دفاع بھی ہے، اور شعبان ہی میں اس تحریک کی بقا بھی ہے۔ حسین ابن علی زمانے میں آئے، زمین پہ حسین کے ظہور کو زمانے نے سمجھا کہ صرف نواسا آ رہا ہے۔ حسین ابن علی کو بیٹی کا بیٹا سمجھ کے نہیں، وارث دین سمجھ کے دیکھنا، محافظ دین سمجھ کے دیکھنا۔ حسین ابن علی جو زمین پہ اتر رہے ہیں، یہ بادشاہ جو زمین پہ آ رہے ہیں، یہ نبی کی گود میں بیٹی کا بیٹا نہیں آ رہا، بلکہ دین کے ہادی کے ہاتھوں میں ہدایت کا چراغ آ رہا ہے۔ یہاں پر جب بھی شعبان المعظم میں امام حسین کا جشن پڑھا جاتا ہے، آمد پڑھی جاتی ہے، تو وہ کہانی مکمل نہیں ہوتی جب تک امام حسین شہنشاہ علیہ السلام کے ظہور میں واقعہ فطرس کو کوڈ نہ کیا جائے۔ میں حوالہ دوں گا بصائر و درجات کا، حوالہ دینے کے بعد میں ریفرنس کے بعد گفتگو کروں گا کہ فطرس کے واقعے کو یہ کہہ کے تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس نے کہا تھا من مثلی، کون ہے میرے جیسا، تو اس تکبر کی وجہ سے خدا نے اس کے بالوں پر چھین لیے تھے۔ وہ خدا بڑا رحیم ہے، وہ خدا بڑا رحمان ہے، وہ اگر وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، تو اس خدا کے یہ شایان نشان کیسے؟ دوسری بات یہ کہ فطرس جو تھا، اگر وہ فرشتہ اور ملک ہے تو فرشتوں میں ذاتی منشا نہیں ہوتی، فرشتوں میں ذاتی خواہش نہیں ہوتی، فرشتے خواہش تو کر ہی نہیں سکتے، تو جب فرشتوں میں خواہش نہیں تو پھر برتری کا سوال کیسا؟ اگر میں کسی کو اپنے ساتھ کمپیریزن کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں کمپیریزن تب کروں گا جب میری جبلت اور میری فطرت اور میرے شعور میں حسد کا مادہ بھی ہوگا، برتری کا مادہ بھی ہوگا، اور خواہش کا مادہ بھی ہوگا۔ فرشتوں کی جبلت نور ہے، نور خواہش نہیں رکھتی، نور میں جیلسی نہیں ہے، نور میں دوسرے کے ساتھ موازنہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اتنے سالوں سے یہ مثلی کہا جا رہا ہے۔ تو پھر آئیے آج کے شعبان المعظم کا سب سے بہترین تحفہ بصائر الدرجات کے حوالے کے ساتھ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جب ملائکہ کے سامنے ولایت علی کو پیش کیا تو فطرس نے تھوڑا سا سوچا تھا، ولایت علی کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا، فطرس نے تھوڑا سا تعامل کیا، تھوڑا سا تعامل کرنا تھا کہ خدا نے بالوں پر چھین کے عرش کے کونے میں پھینک دیا۔ جو فرشتہ ہو کے ولایت علی کو سوچے، آپ جائیے جا کے کتاب یونس نبی کی دعا قرآن میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی
سب سے بہتر پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا چھوٹے بچوں کو یاد کروائی جاتی ہے کہ یونس نبی کی دعا ہے جو انہوں نے شکم ماہی میں پڑھی تھی، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مجرب ترین دعا ہے، مشکلات میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ یونس نبی کے ساتھ منسوب ہے، جو یونس نبی نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی۔ اس دعا کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ معاذ اللہ نبی کے ساتھ لفظ ظالم لگا دیں گے تو عصمت خطرے میں چلی جائے گی۔ کیسا ظالم؟ ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کسی انسان کی جان پہ ظلم کرنا اور ہے، کسی کے مال پہ ظلم کرنا اور ہے، زبان کا ظلم اور ہے، ہاتھ کا ظلم اور ہے، آنکھ کا ظلم اور ہے۔ تو ظلم کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ یہاں کس قسم کے ظلم کی بات کی جا رہی ہے؟ ظلم کہتے ہیں زیادتی کو۔ زیادتی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کم کر دینا یا کسی چیز کو زائد کر دینا۔ یونس نبی سے کون سا ظلم ہوا تھا؟ جب ہم نے تفاسیر اہل بیت کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت یونس نبی سے ظلم نفس کا ہوا تھا۔ جیسے کہ حضرت آدم سے خطا نہیں ہوئی تھی۔ یہ شیعہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت آدم سے غلطی ہو گئی تھی، غلطی مانیں گے تو آدم کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی۔ حضرت آدم کی خطا تسلیم کریں گے تو حضرت آدم کو علیہ السلام کہنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت یونس کو معاذ اللہ ظالم کہیں گے تو حضرت یونس کی عصمت خطرے میں چلی جائے گی۔ تفاسیر اہل بیت کہتی ہیں کہ حضرت انبیاء کے سامنے جب ولایت علی کو پیش کیا تو حضرت یونس نبی نے تھوڑا سا لمحے کا توقف کیا تھا، تھوڑا سا سوچا تھا، تھوڑا سا سوچنا تھا۔ خدا نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پھینک دیا، نگل گئی مچھلی۔ یہ واقعہ کہاں سے کوڈ ہوا؟ ایک شخص نے آ کے امام زین العابدین سے آپ پوچھا، اے میرے مالک و آقا مجھے بتائیے کہ یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے؟ کون سی خطا سرزد ہوئی تھی؟ کون سا گناہ سرزد ہوا تھا؟ امام نے فرمایا کہ اس نے ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت میں توقف کیا تھا۔ اتنا کہنا تھا، وہ شخص زیر اللہ مسکرایا، منہ سے بولا نہیں، لیکن دل کے اندر سوچا کہاں یونس نبی، کہاں علی، کہاں یونس، کہاں علی، حضرت یونس کا دور کہاں، علی کا دور کہاں، یہ کون سا علی کا بیٹا ہے؟ جب بھی بات ہوتی ہے یہ اپنے باپ کی فضیلت، اپنے دادا کی فضیلت بیان کر دیتے ہیں۔ یونس نبی اتنا عرصہ پہلے آیا، علی ابن ابو طالب جو ہے وہ اتنا عرصہ بعد میں آئے، تو علی کی ولایت یونس کے دور میں کیسے تھی؟ یا علی ابن ابی طالب کی ولایت کی وجہ سے خدا یونس پہ یہ کیوں کر سکتا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ منہ سے بولا نہیں، یا اس نے دل میں سوچا۔ زین العابدین علی ابن الحسین نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے دریائے دجلہ کے کنارے گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے جا کے علی ابن الحسین نے اس مچھلی کو پکارا جس نے یونس کو 40 دن تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ جو ہی اس مچھلی کو پکارا، اس مچھلی دریائے دجلہ سے اپنے منہ کو باہر نکالا۔ فرمایا مجھے بتا سکتی ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پہ میرا سلام، اے اللہ کی حجت تجھ پہ میرا سلام۔ فرمایا میرا تعارف جانتی ہے؟ فرمایا انت علی ابن الحسین، تو حسین کا بیٹا علی ہے، تو ہی میرا امام ہے، تیری ہی اطاعت مجھ پہ واجب ہے، میں تمہیں پر درود پڑھتی ہوں۔ فرمایا یہ شخص میرے ساتھ ہے، اس کو عربی زبان میں بول کے بتا کہ یونس کہاں رہتا تھا؟ فرمایا میرے شکم میں رہتا تھا، میرے پیٹ میں رہتا تھا۔ فرمایا تو نے یونس کو شکم میں کیوں لیا تھا؟ فرمایا مجھ پر وحی آئی تھی، خدا کا حکم آیا تھا کہ یونس کو نگل لے۔ یہ نہیں کہا تھا یونس کو چبا لے، میں نے یونس کو چبایا نہیں تھا، کیونکہ حکم چبانے کا نہیں تھا، حکم کھانے کا نہیں تھا، حکم نگلنے کا تھا۔ میں نے یونس کو نگلا، یونس میرے پیٹ میں گیا، میں نے اگلے حکم کا انتظار کیا۔ وحی پروردگار آئی کہ سمندر کی آخری تہ کے اندر چلی جا۔ میں سمندر کی آخری تہ کے اندر گئی۔ جب سمندر کی آخری تہ کے اندر گئی تو آخری تہ میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور چھوٹی چھوٹی وہ مخلوقات جو آخری پانی کے تہ میں رہ رہی تھی، وہ بول بول کے اپنی زبان سے کہہ رہی تھی اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ یونس نے میرے پیٹ میں سوچا کہ سمندر کی آخری تہ میں رہنے والی چھوٹی مخلوق کو پتا ہے کہ علی کی ولایت واجب ہے، اور میں نے سوچا انی کنت من الظالمین، بے شک مجھ سے ظلم ہو گیا۔ یونس نبی کا توقف تو تھا، تعامل جو تھا علی ولی اللہ، وہ سوال ہے، یہی سوال فطرت کے سامنے آیا تھا، اور فطرت نے تعامل کیا، اور فطرت نے سوچا، خدا نے بالوں پر سین کے عرش کے کونے میں پھینکا۔ جو ہی
3 शाबान की शब आई, फरिश्तों की जलूस, फरिश्तों की महफल अर्श के कोनों से चलती हुई जमीन की तरफ रवाना हुई। जब वहां से गुजर आया जहां फुतरस था, फुतरस ने जबरील अमीन को पहचाना, फरमाया कि जबरील कहां जा रहे हो? फरमाया जानते नहीं, जमीन पे कायनात में सबसे बड़ा तबीब हुसैन आ गया। फुतरस ने कहा क्या मुझे उस हुसैन के पास लेके जा सकते हो? जबरील अमीन ने फुतरस को उठाया। जबरील तो कोई हुक्म खुदा की मर्जी के बगैर कोई फेल करता नहीं। यकीनन अल्लाह का हुक्म था कि बाप की विलायत के तवक्कुफ करने वाला, बाप की विलायत पे थोड़ी देर सोचने वाले को हुसैन ही की बारगाह में जाना पड़ेगा। हुसैन वो मिजान इलाही है, हुसैन वो तराजू इलाही है। फुतरस को हुसैन इब्न अली के सामने लाके खड़ा किया गया। झूले की अदालत में कायनात का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस था। फुतरस को हुसैन इब्न अली के गहवारे के साथ, ये तो रवायात ने लिखा, गहवारे के साथ मस किया। मस करना था, फुतरस ने विलायत अली के कलमे को पहले पढ़ा, फिर झूले से मस हुआ। इसका मतलब है हुसैन जैसे करीम से भी खैरात लेने के लिए विलायत अली का इकरार जरूरी है। और उसने जुमला कहा था, अना अतीकुल हुसैन, मुझे हुसैन ने आजाद कर दिया है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि हुर भी आजाद करने वाले गुलाम को, आजाद करदा गुलाम को हुर भी कहते हैं, अतीक भी आजाद करदा गुलाम को कहते हैं। लेकिन आजाद करदा गुलाम के मुख्तलिफ किस्म के अरबी में अल्फाज हैं। जो अपनी मर्जी से आजाद हो के, जिसको आजाद किया जाए और अपनी मर्जी से फिर गुलाम हो जाए, उसे अतीक कहते हैं। फुतरस को हुसैन ने आजाद कर दिया था। उसने कहा मैं आजाद हो गया हूं, लेकिन मैं आजाद रहना नहीं चाहता। वो दोबारा हुसैन इब्न अली की गुलामी में आ गया, गुलामी में दोबारा आया और फिर आज तक वो वापस नहीं गया। नाम उसका फुतरस नहीं, नाम उसका सलसाईल है। बाद रवायात कहती हैं ये 2 तरह के फरिश्ते थे। एक का नाम सलसाईल था, जिसने विलायत अली पे तवक्कुफ किया, सोचा, और हो सकता है कि कोई और मलक फरिश्ता हो जिससे कुछ और सरजद हुआ और उसे खुदा ने फेंका हो। लेकिन कभी रवायात ये कहती हैं कि वो एक ही फरिश्ता था, उसी को फुतरस और उसी को सलसाईल कहा जाता है। इसे माफ किसने किया? इसे हुसैन इब्न अली ने माफ किया। हुसैन इब्न अली है मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजा, हदायत का चराग, नजात की कश्ती। जब कश्ती जहन में आए तो नूह जहन में आएगा। नूह कौन था? अल्लाह का नबी। तबलीग कितनी देर की थी? 950 साल। कौम मारती थी पत्थर, पत्थरों से हो जाता था जख्मी, पत्थरों से जख्मी हो के नूह का जिस्म पत्थरों में छुप जाता। खुदा आसमान से मलाइका की फौज उतारता, वो अपने परों के साथ पत्थरों को पीछे हटाते। जहां नूह होता, नूह के जख्मों के साथ अपने परों को मस करते, नूह नबी को शिफा मिल जाती। जिसे फरिश्ते के पर से शिफा मिले उसे नूह कहते हैं, फरिश्ते के पर को जिससे शिफा मिले उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। शिफा मिल जाती नूह को, कहां से? फरिश्तों के परों से। फरिश्तों के परों को किससे शिफा मिलती थी? हुसैन इब्न अली के गहवारे के साथ। इन्नल हुसैन मिसवाल हुदा सफीनतुन निजा, हुसैन है हदायत का चराग और नजात की कश्ती। नूह की कश्ती में और हुसैन की कश्ती में फर्क है। जो कोहे जूदी पे जाके सवारियां उतार दे उसे नूह कहते हैं, जो जन्नत के अंदर जाके सवारियां उतारे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। नारे हैदरी, अली 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 अली, जियोगे अपना जियो। इन्नल हुसैन मिसवाल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन है हदायत का चराग, हुसैन है नजात की कश्ती। 3 शबानुल मुअज्जम को हर मुहिब अहले बैत, हर शिया अहले सुन्नत, वो जो हुसैन का आशिक है, वो ये कह के सलाम ना करे कि इस रात में, इस दिन में रसूल के घर नवासा आए, जहरा के घर बेटा आया, अली के घर बेटा आया। बल्कि ये कह के सलाम किया जाए कि इस्लाम का मुहसन आया है, हदायत का चराग आया है, 1.25 लाख अंबिया का नजात दहिंदा आया है, जन्नत को आदम की सिफत का वारिस आया है, और नूह की नजात का मालिक आया है, इब्राहिम की खुल्लत का बादशाह आया है, यूसुफ के हुस्न का मालिक आया है, ये कायनात का सबसे बड़ा सरदार आया है। 3 शबानुल मुअज्जम रसूल के हाथों पे हुसैन आ गए।
رسول کی حدیث شیعہ سنی کتابوں میں پڑھی جاتی، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پوچھ لیا تھا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ نواسہ تو نانے سے ہوتا ہے، نانا نواسے سے کیسے؟ فرمایا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد حسین سے ہوں، میں رسول کی حیثیت سے حسین سے ہوں، حسین حسین کی حیثیت سے مجھ سے ہے۔ تو رسول نے زمانے کو بتا دیا کہ 10 محرم 61 ہجری تک حسین رسول میں سے تھا، 10 محرم سے لے کے صبح قیامت تک اب رسول حسین سے۔ جیو قبلہ جیو، بے شک۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے اگر کسی نے پہچانا تو حسین کو رسول کا بیٹا کہہ کے سلام کیا، حسین کو یبنا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا۔ 10 محرم 61 ہجری تک حسین کا تعارف رسول کی وجہ سے ہوتا رہا، 10 محرم سے لے کے قیامت تک اب رسول کا تعارف حسین کی وجہ سے ہوگا۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد، جیو قبلہ جیو۔ حسین ابن علی کو زمین پہ اتارنے کا انتظام اتنا خوبصورت تھا۔ 3 شبان المعظم کی وہ پاکیزہ، وہ مطہر شب آئی کہ عروس شب مغرب کے حجرے سے نکل کے فضائے عالم میں گلگاری کر رہی تھی، تارے چمک چمک کے آسمان کی ماک میں موتی سجا رہے تھے، کہکشاں چہرہ آسمانی پر زلفشاں چھڑک رہی تھی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کو آج جنت کے دروازوں پہ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ آدم کے سر پہ تاج ہدایت تھا، نوح کے سر پہ تاج نجات تھا، ابراہیم کے سر پہ تاج خلت تھا۔ وہ کوہ طور پہ اللہ سے گفتگو کرنے والا، وہ خدا سے گفتگو کے فن جاننے والا، اپنے نور کے عصا کے ساتھ عرش کے چوراہے پہ کھڑا تھا۔ عیسیٰ جیسا معزز نبی جو ہے وہ بطول زادہ مریم کا بیٹا اپنی نورانی صورت کے ساتھ جنت کے دروازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یا آواز پروردگار آئی، اے انبیاء، اے ملائکۃ المقربین، اے انبیاء کی ارواح، عرش کے کونوں میں جاؤ۔ عرش کے کونوں میں ایک ایک نبی کو روک دیا گیا، ایک ایک نبی کا رکنا تھا۔ آسمان سے ایک ندا آئی، آسمان سے ایک صدا آئی، بیت المعمور کا فرشتوں نے طواف کرنا شروع کیا۔ جو ہی بیت المعمور کا طواف کرنا شروع کیا تو ملائکہ کی تسبیح گونجی، یا سبوح یا قدوس یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین۔ اے میرے پروردگار، آج کون سا نور زمین پہ اترنے والا ہے، آج کون سی شب آ گئی ہے جس کی وجہ سے آسمان کو سجا دیا گیا ہے، جنت کے بام و در کھول دیے گئے ہیں، حوروں نے اپنے چہروں کو سجا لیا ہے، فرشتوں نے اپنے سروں پہ تاج رکھ لیے ہیں، انبیاء اپنے اپنے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، انبیاء اپنی اپنی اس صفت کے ساتھ جس سے خدا نے زمین پہ اتارا تھا، انبیاء اپنی اپنی ان تمام صفات کے ساتھ عرش کے چوراہوں، عرش کے دروازوں پہ آ کے رک کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آواز آئی، یہی تو وہ شب تھی جس کا وعدہ تھا، یہی تو وہ شب تھی جس پہ خدا کو غرور ہے، یہی تو وہ شب ہے جس پہ خدا کو تکبر ہے۔ ادھر آسمان پہ یہ حالت تھی، نورانی چہروں پہ یہ حالت تھی، بیت المعمور کا یہ نقشہ تھا، جنت کا یہ عالم تھا۔ ادھر زمین پہ حالت کیا تھی؟ رحمت للعالمین تھے، مدینے کا گھر تھا، نبی کا حجرہ تھا۔ نبی اپنے بستر سے اٹھے، بستر سے اٹھ کے رسالت امام نے مصلی عبادت پہ آگے سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھ کے کہا، بے شک حق ہے تو نے ہی کوثر کی تفسیر مکمل کر دی، بے شک تو نہیں اپنے وعدے کو تکمیل میں لے آیا۔ نبی کی زبان سے تسبیح جاری تھی، نبی کے چہرے پہ خوشی کے آنسو تھے، نبی کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، رسالت ماب سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے۔ یا علی جیسا امیر المومنین ہے، وہ ستون عرش کو تھامے ہوئے پکار کے کہہ رہا تھا، پروردگار اپنے اس وعدے کو پورا کر جو حق ہونے والا ہے۔ انبیاء کی صدائیں آ رہی تھی، جنت سجائی جا رہی تھی، ملائکہ عرش کے چوکوں میں کھڑے تھے، انبیاء اپنے اپنے تاج پہنے ہوئے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ تھے۔ یہاں ہاتف غیبی سے ندا آئی کہ وہ لمحہ آنے والا ہے، زمین پہ ایک نور کی عماری اتری، اس نور کی عماری میں 4 مستورات جو عزت والی مریم، حوا، سارہ و آسیہ تھی، انہوں نے ایک نور کا حالہ بنت رسول کے جناب زہرا کے حجرے کے گرد یا حجرے کے گرد آنا تھا، یا آسمان سے ایک نور قرآن کی صورت میں اترتا ہوا سیدہ کی گود میں آیا، سیدہ کی گود میں اس نور کا پہنچنا تھا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کو بجھا دیا گیا، انبیاء نے سروں کو جھکا دیا، ملائکہ کی تسبیح جاری ہوئی، نبی نے سر سجدے سے اٹھایا، علی کی طرف دیکھا، علی نے زہرا کی طرف دیکھا، نبی کی مسکرا کی آواز آئی، زہرا کو مبارک دو، زمانے میں حسین آ گئے۔ نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، جیو قبلہ جیو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جیو۔
قرآن کی صداقت کا مظہر آ گیا تھا، نبی کی نبوت کی پہچان آ گیا تھا، علی کی ولایت کا محافظ آ گیا تھا، زہرا کی صداقت کا مبلغ آ گیا تھا، آدم کے تاج صفت کا مالک آ گیا تھا، نوح کی نجات سمجھانے والا آ گیا تھا، ابراہیم کی خلت کو نکھارنے والا آ گیا تھا، یوسف کا حسن دکھانے والا آ گیا تھا، موسیٰ سے کلام کرنے والا آ گیا تھا، عیسیٰ کے زہد کا مالک آ گیا تھا، انبیاء سر جھکائے ہوئے حسین ابن علی کے انتظار میں تھے۔ اب یہاں کہیں کوئی کفر کی کمان میں کوئی شرک کا تیر نہ تان لے، کہیں فتوے کی دکان نہ کھل جائے، کہاں انبیاء، کہاں حسین، کہاں نبی، کہاں حسین، کہاں آدم، کہاں حسین، کہاں نوح، کہاں حسین۔ میں ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، حسین نہ آتے، نہ آدم ہوتا، نہ نوح ہوتا، نہ ابراہیم ہوتا، نہ عیسیٰ ہوتا، نہ محمد رسول اللہ ہوتا، نہ اذانوں میں علی ولی اللہ ہوتا۔ اس کا مطلب جو دین آدم سے شروع ہوا تھا اور غدیر میں علی کی ولایت پہ مکمل ہوا تھا، اس دین کی کہیں پہ نام و نشان نہ ہوتا۔ اگر 3 شعبان کو حسین نہ ہوتا تو پھر بتانا پڑے گا آدم ہے دین کی وجہ سے، نوح ہے دین کی وجہ سے، ابراہیم ہے دین کی وجہ سے، موسیٰ و عیسیٰ ہے دین کی وجہ سے، یحییٰ و زکریا ہے دین کی وجہ سے۔ تمام انبیاء دین کی وجہ سے ہیں، اور دین صرف حسین کی وجہ سے۔ نعرہ حیدری، علی علی علی، کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ جیو۔ دین ہے تو حسین کی وجہ سے، اسی لیے تو بہارت میں سوئے ہوئے ایک فقیر کی آواز آئی، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ سچ تو یہ ہے کہ لا الہ بھی حسین ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے؟ لا الہ بھی حسین ہے۔ خدا کی پہچان نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتے، خدا کا تعارف نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے۔ بے شک۔ آج لا الہ الا اللہ ہے تو حسین کی وجہ سے، آج محمد رسول اللہ ہے تو حسین کی وجہ سے، آج علی ولی اللہ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ بے شک۔ حسین ابن علی زمین پہ اتر آئے۔ نظام کا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہے ہدایت کا چراغ، حسین ہے نجات کی کشتی۔ نجات کی کشتی سے مراد کیا ہے؟ سفینۃ النجات حسین ہی کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سے پہلے خدا نے قرآن میں نجات کی کشتی کی ایک مثال دی ہے جو ایک نبی کے ساتھ منسوب تھی، جس کا نام نوح تھا۔ نوح نبی کے پاس ایک سفینہ تھا، ایک کشتی تھی جس پہ جو سوار ہو گیا تھا وہ پار ہو گیا تھا۔ نوح کے سفینے میں ایک انفرادیت کیا تھی؟ نوح کی کشتی صرف نوح کے بلانے والوں سے بھری تھی۔ نوح کی کشتی میں بیٹھنے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ زہد کتنا تھا، تقوی کتنا تھا، عبادت کتنی تھی، پرہیزگاری کتنی تھی، کتنی دیر نبی کے ساتھ رہا تھا، کیا کیا اعمال کیے تھے، کوئی خطا تو نہیں ہوئی تھی۔ نوح کی کشتی میں بیٹھنے والوں کا پاس ایک ہی کرائیٹیریا تھا کہ نوح نے بلایا وہ نوح کی صدا پہ آ گئے، نوح نے کشتی میں بٹھایا اور نجات تک لے گیا، نوح نے بلایا وہ آ گئے، نوح نے کشتی میں بٹھایا وہ پار لے گیا۔ اس کا مطلب ہے سفینۃ النجات کی انفرادیت یہ ہے، جو بلانے پہ آ جائے تو صاحب سفینہ اسے پار لے جاتا ہے۔ حسین کو سفینۃ النجات اس لیے کہا جس نے یا حسین کہہ کے حسین کی صدا پہ لبیک کہہ دی، پھر اسے اعمال کی ضرورت نہ بھی پڑے گی، حسین اسے نجات تک لے جائے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ جیو قبلہ جیو، مولا سلامت رکھے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ یہ لفظ آپ نے کہاں سے کہہ دیا، میں رسول کی حدیث پڑھتا ہوں، رسالت امام نے مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے، شیخ سلیمان قندوسی نے بھی اس کو لکھا، رسالت امام نے اپنی گود میں حسین کو بٹھا کے کہا تھا، رسالت امام نے کہا ایھا الناس فعرفوا ھذا الحسین، او انسانوں پہچانو یہ حسین ہے۔ یہ کہنے کے بعد رسول نے فرمایا تم حسین کو کیا سمجھو گے؟ جدتہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی، جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی، ابو فی الجنہ، اس کا باپ جنتی، امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی۔ یہ کہنے کے بعد رسول کی آواز آئی محبہ فی الجنہ، اس کے چاہنے والے جنتی، اور اس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی۔ آہا سبحان اللہ، بے شک۔ رسالت امام نے مدینے میں بیٹھ کے یہ حدیث کہی تھی
کہ خدا نے آتش جہنم کو حسین کے ماننے والوں پہ حرام کر دیا ہے. عزادار حسین ہو نجات کے لیے یہی کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری کائنات میں غیر مسلم بھی اگر اسلام کی کسی پرسنالٹی کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کا نام حسین ہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ ہندو ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ یہودی ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ وہ کہتے اس لیے کہ حسین ہمارے محسن ہیں. آپ کے محسن کیسے؟ وہ کہتے حسین انسانیت کا محسن ہے. جہاں جہاں انسان بستے ہیں ان سب کے امام کا نام حسین ہے. حسین شناسی سیکھیے، حسین شناسی سیکھیے، حسین کو پہچاننا سیکھیے. حسین کو صرف نبی کا نواسا سمجھ کے تعظیم نہ کیجیے، حسین کو حسین سمجھ کے تعظیم کیجیے. مجھے لفظ کہنے کی انتظار شاہ صاحب اجازت دیجیے گا، یہ حسین ابن علی اللہ کی کائنات کا واحد کاریگر ہے. یہ اتنا عظیم کاریگر ہے کہ اس کے پاس ایسے سانچے تھے کہ انسان ڈالتا تھا اور علیہ السلام نکالتا تھا. کیا بات ہے، بے شک، کیا بات. کسی نبی کے پاس وہ سانچہ نہیں تھا. آدم نے امتی بنائے تھے، نوح نے ناجی بنائے تھے، ابراہیم نے امت بنائی تھی، موسیٰ نے صحاب بنائے تھے، عیسیٰ نے حوارین بنائے تھے، نبی نے رضی اللہ بنائے تھے، علی نے رضی اللہ بنائے تھے. حسین نے نہ ناجی بنائے، نہ امتی بنائے، نہ صحابی بنائے، نہ حواری بنائے. حسین نے سارے علیہ السلام بنائے. نعرہ حیدری، علی 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 علی. جیو قبلہ جیو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علیہ السلام کسی کو آسانی سے کہا جاتا ہے؟ علیہ السلام کیا ٹائٹل ہے؟ کیا علیہ السلام وہ تمغہ ہے کہ جو جس کو مرضی اٹھا کے لگائیں؟ علیہ السلام اسے کہتے ہیں جس کو اللہ سلام کرتا ہو. جسے اللہ سلام کرے اسے علیہ السلام کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں آتا. حسین نے اپنے نوکروں کو علیہ السلام کیا. حسین نے حبیب کو رضی اللہ نہیں کیا، علیہ السلام. زہیر رضی اللہ نہیں، علیہ السلام. مسلم بن عوف رضی اللہ نہیں، علیہ السلام. عابس شاکری رضی اللہ نہیں، علیہ السلام. سعید علیہ السلام. یہ تمام علیہ السلام بنے. اب آئیے ذرا پوچھئے صحیح، خدا نے علیہ السلام کتنے بنائے؟ کہتے چلے آپ اہل بیت کو علیہ السلام نہیں مانتے تو آپ یہ تو مانیں کہ انبیاء علیہ السلام ہیں. کہتے جی انبیاء علیہ السلام ہیں. اچھا مجھے اہل بیت کو علیہ السلام نہ ماننے والوں کی عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت جبریل کو رضی اللہ نہیں کہتے، علیہ السلام کہتے. اور علیہ السلام جس کے دروازے پہ کھڑا ہو کے روٹیاں مانگے وہ رضی اللہ ہوتے. علیہ السلام جس کے دروازے پہ آ کے درود پڑھے پھر تو وہ علیہ السلام سے اوپر ہی کچھ ہوں گے. انبیاء کو علیہ السلام ماننے والوں سے میرا سوال ہے کہ تم انبیاء کو علیہ السلام مانتے ہو؟ جی انبیاء علیہ السلام ہیں. خدا نے کتنے علیہ السلام بنائے؟ 1,24,000. وقت کتنا لگا؟ آدم کے دور سے لے کے نبی کی زندگی کی آخری سانس تک خدا نے علیہ السلام بنائے. اس کا مطلب ہے کہ اتنے 1000 سال لگ گئے خدا کو علیہ السلام بھیجنے میں. اور خدا نے کتنے بنائے؟ 1,24,000. کتنے سالوں میں؟ ہزاروں سالوں میں. اکبر کی اذان سے شروع ہونے والے دن کے لے کے عصر عشور تک خدا نے پورے ہزاروں سال میں 1.25 لاکھ علیہ السلام بنائے تھے، جس نے 6 گھنٹوں میں 72 علیہ السلام بنا دیے. کیا بات ہے قبلہ، کیا بات. بے شک. علیہ السلام کا ٹائٹل دیتا کون ہے؟ نبی دیتا ہے. نبی تو رضی اللہ بنا دیتا ہے، نبی تو رحمت اللہ بنا دیتا ہے. پھر اللہ جانے کسی کو ناگوار گزرے تو گزرے. پھر 3 شبان ہے، اگر دشمن کے چہرے پہ شکن آئے تو پھر بھی ہمارے لیے فتح ہے کہ ہم نے مولا کا وہ فضائل پڑھا کہ دشمن گھبرا گیا، منکر کے چہرے پہ پسینہ آ گیا، مقصر کی موت ہو گئی. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے. کیا بات ہے قبلہ، بے شک. کیا بات. دشمنان اہل بیت پر علیہ لعنت السلام بے شمار، ضرب بے شمار. علیہ خدا السلام کرے ان بنانا پر بھی مخلوق کا لعنت کام بے نہیں، شمار. علیہ السلام بنانا خالق کا کام ہے. علیہ السلام اللہ بناتا ہے. تو حسین علیہ السلام کیسے بنانا؟
3 شعبان کو جبریل امین نے آ کے رسول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج فرشتوں کی معراج ہے. یہ دن فرشتوں کی معراج کا دن ہے. جب معراج ذہن میں آئے تو ایک سوال ذہن میں اترتا ہے، معراج کسے کہتے ہیں؟ نبی کا فرش سے عرش پہ جانا. نبی فرش سے عرش پہ جائے اسے نبی کی معراج کہتے ہیں. فرشتے عرش سے فرش پہ آئے اسے فرشتوں کی معراج کہتے ہیں. کیا بات ہے. معراج کہتے کسے ہیں؟ جہاں اللہ سے ملاقات ہو. 3 شعبان کو فرشتے نے کیوں کہا کہ یہ فرشتوں کی معراج ہے؟ معراج تو اسے کہتے ہیں جہاں اللہ سے ملاقات ہو، جہاں اللہ سے ملاقات ہو، جہاں اللہ سے ملاقات ہو. عجب نہیں ہے کہ پھر منکر کا کلیجہ جل جائے اور دشمن کے چہرے پہ بل آ جائے. مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا. اگر حسین کے پاس اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی تو کربلا جانے والوں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی، حسین کی نہیں، اس نے اللہ کی زیارت کی. نعرہ حیدری یا علی 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. حسین ہے ہدایت کا چراغ، حسین ہے نجات کی کشتی. آج ہدایت مکمل ہے تو حسین کی وجہ سے، آج نجات ہے تو حسین کی وجہ سے، آج قرآن ہے تو حسین کی وجہ سے، آج نماز ہے تو حسین کی وجہ سے. اس کا مطلب بقائے نماز حسین، بقائے قرآن حسین، بقائے دین حسین، بقائے اسلام حسین. کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا. خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا. لعاب سرور، لہو علی کا، بطول کی گود، حسن شبر، یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا. لبیک یا حسین. جیو قبلہ جیو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نجات کے لیے صرف حسین کی محبت کافی ہے. خدا جسے نجات دہندہ، خدا وہ مالک نجات جس کو نجات دینا چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. حسین وہ کریم ہے جس کی محبت جنت پہلے دیتی ہے، محبت بعد میں آتی ہے. آہا آہا، کیا بات. ہر عمل پہلے کیا جاتا ہے، جنت بعد میں مانگی جاتی ہے. حسین جنت پہلے دیتا ہے، محبت بعد میں آتی ہے. حسین ابن علی نے جنت کی قیمت کو کربلا میں نیلام کر کے اس کی اصل قیمت بتا دی. جب شب عاشور چراغ بجھایا گیا تھا تو حسین ابن علی نے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے وہ جائے. تو سامنے بیٹھے ہوئے 72 افراد کی آواز آئی تھی کہ ہم جنت کے لیے آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. حسین ابن علی نے اپنی محبت کے سامنے جنت رکھ کے دنیا کو بتا دی کہ جنت جس کو نہیں خرید سکتی وہ حسین کی محبت ہے. آہا، کیا بات، کیا بات. جیو قبلہ. سبحان اللہ. نمازیں بیچو جنت خریدو، روزے بیچو جنت خریدو، زکوٰۃ دو جنت خریدو، حج کرو جنت خریدو، راتوں کو جاگو جنت خریدو، روزے رکھو جنت خریدو، اعمال اچھے کرو جنت خریدو. ہر عمل بیچ کے جنت خریدی جاتی ہے، جنت بیچ کے حسین کی محبت خریدی جاتی ہے. لبیک یا حسین. جیو قبلہ جیو. سبحان اللہ. جنت حسین کی محبت بیچ کے جنت نہیں دی جاتی، جنت بیچ کے حسین کی محبت لی جاتی. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر آپ اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں رہنے والے کسی حسین کے عزادار عاشق ماتمی کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھ لینا کہ کیا تم ماتم جنت کے لالچ میں کرتا ہے؟ نمازی سے جا کے پوچھنا کہ سرد رات میں مسجد میں کیوں آیا ہے؟ وہ کہتا نماز پڑھنے. نماز کیوں پڑھتا ہے؟ وہ کہتا جنت مل جائے. ماتم کے حلقے میں کھڑے ہوئے ماتمی سے پوچھنا کہ تو قمیض اتار کے حلقے میں کیوں آیا ہے؟ جنت مل جائے. وہ کہتا جنت، میں جنت کے لیے نہیں آیا، میں حسین کے لیے آیا.
जियो किबला बेशक। मजलिस जन्नत के लालच में नहीं करवाई जाती, मातम जन्नत के लालच में नहीं किया जाता, जंजीर जनी जन्नत के लालच में नहीं की जाती, हुसैन की न्याज जन्नत के लालच में नहीं बांटी जाती। मातम के इवज फरदोस मिले, ये बात हमें मंजूर नहीं। तेरे गम में इबादत करते हैं, मातमी हैं, मजदूर नहीं। आहा, क्या बात, क्या बात। तो बड़े मशहूर किसी शायर का कलाम है कि जो मातमी के हाथ में जंजीर होती है, इसे जंजीर न समझो, ये जन्नत की चाबियां हैं जो मातमी के हाथ में, फरदोस की कुंजियां हैं जो मातमी के हाथ में है। हर नबी के नौकर जन्नत के मुतलाशी रहे, जन्नत तरसती रही कि मुझे हुसैन के अज़ादार कबूल कर ले। तुम्हें क्या खबर कि मोहब्बत हुसैन क्या है, तुम्हें क्या खबर कि म्यारे मोहब्बत हुसैन क्या है। मोहब्बत हुसैन की कीमत पूछनी हो तो हुर की आखिरी सिसकी से पूछना। आज कहते हैं जी नहीं, आप या हुसैन करते हैं, ये मातमी काले कपड़े पहन लेते हैं, मातम कर लेते हैं, तो वो सिर्फ हुसैन को हुसैन करने से कुछ नहीं मिलता। इतना ये मशहूर बात हो चुकी है कि सोशल मीडिया पे हर वो बंदा जिसे कोई नहीं पूछता, वो भी ये सवाल मेरी कौम के बच्चों से करता है, सिर्फ हुसैन करते हैं। सिर्फ या हुसैन कहने से क्या मिलेगा, सिर्फ या हुसैन कहने से क्या मिलेगा। बस जी, सिर्फ या हुसैन कहना कुछ नहीं होता, सिर्फ या हुसैन कहने से कुछ नहीं मिलेगा। आओ मैं तुम्हें सिर्फ की कीमत बताऊं। हुर के पास नमाज थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास रोजा था, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास ज़कात थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर ने 10 मुहर्रम करबला की रेत पे लिख दिया कि इस्लाम जैसे आला मजहब से अगर सिर्फ हुसैन निकाल दिया जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं। इस्लाम है तो हुसैन की वजह से, जन्नत है तो हुसैन की वजह से, दीन है तो हुसैन की वजह से, रसूल है तो हुसैन की वजह से, अली की विलायत है तो हुसैन की वजह से, कायनात का निज़ाम चल रहा है तो हुसैन की वजह से। इसका मतलब है फिर मुझे आज इतनी तफसीली गुफ्तगू करने के बाद ये जुमला कहने की इजाजत दीजिएगा कि 3 शाबान को नबी के घर बेटा नहीं आया, कायनात की रूह उतरी है जमीन पे। बेशक किबला, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, निजाम लब्बैक या कुदरत का मालिक, निजाम कायनात का मालिक आया है। जो 13 रजब को काबे के जोफ में उतरे उसे अली कहते हैं, जो 3 शबान को काबे की रूह बन के उतरे उसे हुसैन कहते हैं। आहा, जियो किबला जियो, सुभान अल्लाह। जो लैलतुल कद्र में नाज़िल हो उसे कुरान कहते हैं, जो 3 शबान को कुरान बचाने उतरे उसे हुसैन कहते हैं। जियो। जो फर्श पे अर्श पे जाकर अल्लाह से मिले उसे मेराज कहते हैं। अर्श छोड़ के फरिश्ते जिसके दरवाजे पे आके अपनी सिदरा ढूंढे उसे 3 शबान को हुसैन का दरवाजा कहते हैं। तो कायनात के सबसे बड़े नजात दहिंदा, कायनात के सबसे बड़े मालिक, कायनात के सबसे बड़े सरदार, वारिस अंबिया, मोहसिन अंबिया, मोहसिन कायनात, मोहसिन रिसालत, मोहसिन दीन, मोहसिन ईमान, मोहसिन यकीन, मोहसिन इज्जत, कायनात की बुलंदियों के सबसे अजीम बुलंद इंसान, कायनात की बरकतों की सबसे बरकत हस्ती, कायनात की रिफातों में से सबसे रफी तरीन, कायनात की अजमतों में सबसे अजीम तरीन, अल्लाह के खजाने का सबसे कीमती तरीन खजाना, उस शहनशाह की आमद पे मेरी दुआ है कि खुदावंद मुतआल तमाम आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत हुसैन मारिफत के साथ अता फरमाए, मोहब्बत हुसैन मवद्दत के साथ अता फरमाए, इश्क हुसैन हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमाए, हमें हुसैन का इश्क जो है वो हमारी नस्लों को देने की तौफीक अता फरमाए, हमें हुसैन के आशिकों को फरमाए, हमें हुसैन इब्न अली से हुसैनियत लेने का सलीका अता फरमाए। मौला अगर आपने 3 शबान को इस जमीन पे एहसान बख्शा है कि इस पे इस शहनशाह ने कदम रंजा फरमाए हैं, तो तुझे इसी बादशाह के ज़हूर का वास्ता मेरे मालिक
بڑے گھر میں خوشی ہو تو جو مانگو وہ ملتا ہے، تو آپ میرے اللہ، میرے مالک، میرے مولا ہمیں عطا فرمائیے کہ ہم آج کے دن آپ سے حسین ہی مانگتے ہیں، آہا آہا ہمیں محبت آمین حسین سے سرشار فرمائیے، الہی ہمیں عشق حسین سے سرشار فرمائیے، الہی ہمیں کچھ ملے نہ ملے، بھوکے گزارا ہو سکتا ہے، حسین کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پیاس سے گزارا ہو سکتا ہے، حسین کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ہم دنیا کی ہر نعمت ٹھکرا سکتے ہیں لیکن حسین کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ میرے اللہ تجھے آج کی دن کا واسطہ، آج کی شب کا واسطہ، ہمیں محبت حسین عطا فرما، الہی ہمیں محبت، ہمیں عشق حسین عطا فرما، الہی ہمارے آقا ہمارے مولا کو ہم سے راضی فرما، ہمیں کربلا شناسی عطا فرما، ہمیں حسین شناسی عطا فرما، ہمیں مولا حسین کو ماننا، مولا حسین کی معرفت، مولا حسین کا عرفان اور ایقان عطا فرما۔ الہی میرے برادر ذوقار جناب انتصار شاہ صاحب کی یہ محنت، یہ صحیح کوشش و کاوش بارگاہ ولی العصر میں قبول فرما، الہی ان کے خانوادہ کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، الہی ان کے بچوں کو نسلوں کو عشق حسین میں سرشار فرما، الہی اس کے جشن کو دیکھنے والے سامعین و ناظرین کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی الہی تمام حاجات کو مستجاب فرما، ہمیں الہی ولایت علی اور رضا حسین انتظار حجت نصیب فرما، الہی ہمارے آقا اور ہمارے مولا کو ہم پہ راضی فرما، سرکار ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ الہی ان دعاؤں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، علی محافظ، نعرہ حیدری یا یا علی